اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین منتخبین المنتجبین المعصومین اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین اکرام، نہایت واجب الاحترام عزاداران حسین علیہ السلام اور میرے معزز سامعین گرامی قدر، آج عدل پہ دوسری خطابت پہ بات ہو رہی ہے۔ یہ میرا عدل کا دوسرا حصہ ہے۔ پھر میں عرض کرتا چلوں کہ آج کا ٹاپک جو ہے یہ بھی عدل پہ ہے، کہ ہمارے دین کے اصول ہیں 5: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، تاکہ بچوں کو پورا یاد ہو جائے۔ اب عدل پہ توحید کا حصہ میں نے مکمل کر دیا، اب عدل پہ آیا ہوں۔ عدل کا تقاضا یہ ہے دوستو کہ عدل سے گفتگو کرو، عدل سے بات کرو، دین کی بات بھی عدل سے کرو، بلکہ دین کی بات عدل سے ہوگی تو آپ کو دنیا میں جینے کا ڈھنگ آئے گا۔ جب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ فرما دیا، دنیا تک یہ پیغام پہنچا دیا، یا ایھا رسول بلغ کے بعد یہ آیت آ جانے کے بعد آخری ٹائم پہ 18 ذی الحج کو 1.25 لاکھ کے مجمع میں پاک نبی نے یہ فرما دیا، اپنے بھائی مولا علی کا اعلان کر دیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، تو پھر بعد میں علی سے پہلے خلفائے راشدین کو سامنے رکھ کر کیوں مولا بنایا؟ یہ پہلا ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے۔ یہ ترتیب تو رسول نے ایسے نہیں بنائی تھی نا، جب فوری بتا دیا بلا فصل میرے بعد علی ہے، یہ عدل نہیں۔ دوستو، موت آ جانی ہے، سب نے جانا ہے دنیا سے۔ میں اپنے حصے کا پیغام دے رہا ہوں، آپ بھی ذرا سوچیں کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے، قبر میں اندھیری رات ہوگی، یہ بہت بڑا گہرا وحشت کا گھر ہے۔ آپ عدل کر کے نہیں گئے، عدل سن کے نہیں آئے۔ بے شک وقت کے ملا کا قصور ہے، بتانے والوں کا قصور ہے، مگر ہم نے ریسرچ کیوں نہیں کی؟ اگلے پچھلے دور کو دیکھیں، پہلے والدین جو تھے ان پڑھ ہوتے تھے، سکول کالج یونیورسٹیاں نہیں ہوتی تھی۔ اب تو بھئی یونیورسٹیاں کالج سکول بن گئے، اگر ان کے اندر نفاذ نہیں بھی ہے، یہ نفاق نہیں بھی ہے لکھا ہوا، تو آپ ریسرچ کریں۔ قرآن آپ کے پاس ہے، حدیث پاک آپ کے پاس ہے، بتانے والے آپ کے پاس ہیں، میڈیا کا دور ہے۔ آپ دیکھیں نیٹ بھرا پڑا ہے حقیقت سے۔ پھر اگر آپ کسی پہ نہیں جاتے تو ہمارے پر سرچ کے لیے کتابیں لوگوں نے گوگل پہ فٹ کر دی ہیں، تو اس کے اندر سے دیکھیں، تاریخ دیکھیں، تاریخ آپ کو بتائے گی یہ کتنا بڑا ایک سانحہ ہے فراڈ کا جو مسلمان سے ہوا ہے۔ بعد از نبی، پاک نبی نے دنیا سے رحلت فرمائی، فوری کرسیوں کی پڑ گئی، اور یہی حال ہے جیسے آج کل ہمارے پاکستان کی اسمبلی ہال کا ہوا پڑا ہے۔ یہ اپنے اوپر دیکھ لیں کیا ہوا پڑا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی دھگ و دو میں لگا ہوا۔ ایک آیا اس نے دوسرے کو قید دے دی، دوسرا آیا اس نے اگلے کو قید دے دی، اس پہ تانا بازی، اور اس پہ یہی سسٹم بنیادی طور پہ ایسے ہوا کہ دین میں نہیں ہونا تھا۔ دوستو، میری مقصد بات کا ایک ہی سمجھ لیں، ایک مضمون پہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اب پاک نبی نے جب حدیث فرما دی، انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی،
اے دنیا والو، اے جنوں وال بشر، تمام انسانوں کے لیے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہم وزن دو چیزیں ایک جیسی، ایک اللہ کی کتاب، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، اور ایک میری اہل بیت اطرت۔ اب اہل بیت میں گھر والوں نے بندوں اور گھر والے جو ہے ذریت ہی و فلاں وہ رشتہ دار قرابت دار جوڑ دیے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وہ اطرت اہل بیت، یعنی جس میں میرا خون ہوگا، میری اطرت ہوگی، میری خوشبو ہوگی، وہ مجھ جیسا ہوگا، میں اس یعنی کہ میرے میں سے، یعنی جیسے پاک نبی کی ایک ایک حدیث کو دیکھیں، الحسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے، حسین مجھ سے، یعنی نواسا تو نانے سے ہو سکتا ہے، نانا نواسے سے نہیں ہوتا، مگر پاک نبی کی حدیث دیکھیں کہ میں حسین سے، معلوم ہوا ایک خون سے، ایک ترتیب سے، جب بھی کوئی آیا وقت کا محمد بن کے آیا۔ تو پاک نبی کی دوسری حدیث یہ بھی رہی کہ دنیا والو، اولنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، یعنی ہم سب کے سب محمد ہیں، ہماری کلام ایک ہے، زبان ایک ہے، کردار ایک ہے، گفتار ایک ہے، حدیث ایک ہے، تصویریں بدلتے گئیں، کلام ایک رہا، زبان ایک رہی، دہن ایک رہا، آواز ایک رہی۔ تو پھر کیوں دنیا والوں نے اپنی مرضی سے اس سے رخ موڑا؟ انی تارکم فیکم ثقلین، کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب کہا تھا، اب مولوی نے رخ موڑ دیا انسانوں کا، کتنا بڑا بے انصافی کر کے، بے عدلی کر کے، عدل نہیں کیا، کیا؟ اب عام طور پہ کہا جاتا ہے قرآن اور سنت، اس کا مضمون کا میں نے یہ لیا ہے۔ اس کی میں یہ مثال دوں کہ اب اسٹیشن سے گاڑی شروع ہوتی ہے، اس میں کئی ہزار کئی لاکھ بندے ایک گاڑی کے اندر لگے ہوتے، بیٹھے ہوتے ہیں، اور درمیان میں جاتے ہوئے راستے میں ایک کانٹا آتا ہے۔ کانٹا کہتے ہیں کہ بلندی پر انہوں نے اب ڈر سے، خوف سے برجی کے اترے بندہ بٹھایا ہوتا ہے ملازم، جب گاڑی جانا ہوتا ہے تو اس نے وہاں سے کانٹا، وہ ایک دستی ہوتی ہے، اس کو کھینچنا ہوتا ہے۔ کانٹے کا مطلب ہے کہ لین سے دوسری لین کو جوڑنا، توڑنا۔ اب لین سیدھی جا رہی ہے، فرض کیا لاہور سے کراچی جا رہی ہے، اسلام آباد سے کوئٹہ جا رہی ہے، تو گاڑی جا رہی ہے، جب کانٹا بدلنا ہے تو جو لینیں پہلے جڑی، پہلے گاڑی گئی وہاں سے لاہور سے کوئٹہ گئی ہے تو کراچی جانی ہے، اب تو کانٹا بدل کے دوستو یوں کرنا ہے، یہ کانٹا بدل کے یوں کھینچ کرنا۔ اب کانٹا بدلنے والے نے کتنی بڑی غلطی کی کہ لین جا رہی تھی ٹھیک، پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس وما ینطق عن الہوا کا مشتاق نبی جو فرما رہا ہے اللہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، میرا حبیب میری مرضی کے بغیر لگنا نہیں کرتا۔ تو جب میرے پاک نبی نے فرمایا کتاب اللہ ہے تو انہوں نے بدل دی قرآن، قرآن ہے قدرت سے لغنت ہو کے بنتا، پھر حدیث کہہ دی، ساتھ کہا پاک نبی نے کتاب اللہ ہے و اطرت اہل بیت، انہوں نے کہہ دی حدیث، تبدیل کر دیا۔ اب یہ کانٹا بدلا، اب انہوں نے رخ موڑا اپنے حکومتوں والوں نے اپنی طرف، بندوں کے ذہن چینج کر دیے۔ اب بندوں نے سنا کہ حدیث ضروری ہے، اطرت کا مسئلہ ہی ختم کر دیا، اطرت سے رخ موڑا، اطرت سے منافقت کی، رسول پاک کی زبان پر یقین نہیں کیا، بے عدلی کی۔ اب حدیث کی طرف رخ موڑا، سنت کی طرف رخ موڑا، حدیث میں سنت کی طرف رخ موڑا، اور بندوں نے جلدی سے کیا کہا، جو پیچھے 110 سال 120 سال بعد 140 سال بعد پیدا ہو کر امام بن گئے، انہوں نے کہا ہم نے رسول کو خواب میں دیکھا، رسول کی میرے سے پہلے میرے استاد نے ایسے بتایا۔ اب یہ فراڈ شروع ہو گیا۔ اب اس فراڈ کی وجہ سے دوستو، کانٹا بدلنے کی وجہ سے لوگوں نے کیا کہا، کسی نے چھوٹی شلوار پہن لی، کسی نے بڑا سا جنبہ پہن لیا، کسی نے داڑھی لمبی رکھ لی کہ ایسے رسول ہوتے تھے، کسی نے اپنا لباس ایسے کہا کہ یہ رسول ایسے پہنتے تھے بغیر دیکھے سنے سنائے، کسی نے کہا آپ سرکار کا کلہ مبارک کتنا بڑا ہوتا تھا، دوسرے نے کہا نہیں اس سے ہی بڑا ہوتا تھا، تیسرا نہیں انہوں نے کہا اس سے ہی بڑا ہوتا تھا، اس نے اور بڑا کر لیا، اور بڑے بڑے کر لیے۔ اب چوتھا اس نے کہا نہیں اس کے پاس یہ رنگ تھا، اس نے کہا نہیں اس کے گلے میں جو پٹکا تھا وہ یہ رنگ کا تھا۔ اب اس نے 3-4 رنگوں کے پٹکے، اتنا بڑا کلہ پہن کر جب وہ سامنے بیٹھا دوستوں، میڈیا پہ، ٹی وی پہ، مسجد پہ، ہم نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ اب یہ دھوکے بازیاں شروع ہوئی ہمارے دین کے ساتھ، یہ فراڈ ہوا، یہ عدل نہیں ہے۔ تو شست پہ انشاءاللہ کل میں بقیہ حصہ پیش کروں گا، اور وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔